ساری عورتوں کے ساتھ اماں بھی تالیوں کی گونج میں ناچ رہی تھی، گاؤں کا وہی مخصوص ناچ جو گاؤں کی ہر بوڑھی اور جوان لڑکی کرتی ہے۔ میں ان کو وہیں چھوڑ کر اندر عذرا کے پاس چلی آئی۔ وہ اکیلی تھی، سب لڑکیاں تو باہر ناچ دیکھ رہی تھی اور وہ کمرے میں اکیلی عذرا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر تھوڑا شرمائی اور مسکرا کر بولی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ لڑکیوں میں سے کسی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اصل میں گاؤں میں یہ رواج تھا کہ مہندی سے لے کر ڈولی جانے تک سسرال والوں کو لڑکی کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا تھا، اور اس رسم پر بڑی بوڑھیاں تو کیا، لڑکی کی سہیلیاں بھی بہت سختی سے عمل کرتی تھی۔ مگر اس وقت تو عذرا اکیلی تھی۔ سہیلیاں شاید یہ سوچ کر چھوڑ گئی تھی کہ پتہ ہے کہ میں اندر نہ آؤں گی، کہ میں دلہا کی اکیلی بہن تھی، پہلے ناچ وغیرہ کروں گی یا گاؤں گی۔ خوشی کی رات تھی، مگر ایاز کے رویے نے میرے دل کو مردہ کر دیا تھا۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بدصورت تو نہ تھی، خوب گورا رنگ تھا میرا اور نقش بھی پرکشش تھے، بس وزن زیادہ تھا، مگر اتنا زیادہ بھی نہیں میرے اپنے خیال میں۔ ارے ارے، رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو تمہارے ہی خیال سے کہا تھا، ورنہ تو تم جانتی ہو مجھے تم سے کتنا پیار ہے۔ تم میری ننند ہی نہیں، اچھی اور پیاری سہیلی بھی ہو۔ دیکھو، اگر تمہیں برا لگا ہے تو مجھے معاف کر دو۔ عذرا نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے، بہت پریشان لگ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں عذرا، میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ پھر تم روئی کیوں ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ بس ایسے ہی، میں نے بات بنانے کی کوشش کی۔ اس وقت باہر شور ہوا، لڑکے کی بہن کہاں ہے؟ اسے لاؤ۔ تب اچانک ہی عذرا کی سہیلی چونکی اور اس کو احساس ہوا کہ انہوں نے عذرا کو تنہا چھوڑ کر اچھا نہیں کیا۔ وہ سب اندر کی طرف دوڑی تو عذرا نے جلدی سے کہا، اب باہر چلی جاؤ، ورنہ تم جانتی ہو۔ میں بھاگ کر باہر آئی اور تیزی سے دوسری طرف مڑ کر ان کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے میں فیروز بھائی سے ٹکرا گئی، مگر گری نہیں کہ ٹکر بہت معمولی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر ان کو دیکھا، وہ کھوئے کھوئے سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں لڑکیوں سے بچنے کے لیے ادھر آئی تھی۔ فیروز بھائی، میں نے جلدی سے کہا تو وہ چونک پڑے، پھر مسکرا کر بولے، آج تو بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہو عائشہ۔ اچھی اور میں؟ مجھے ان کی بات پر رونا آ گیا۔ پھر میں نے غصے سے کہا، میں تو بدصورت ہوں، موٹی بھدی ہوں، ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے ایاز کی بے رحمی کا سارا غصہ ان پر اتارا۔ نہیں، تم تو بہت پیاری لگتی ہو عائشہ۔ تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم موٹی اور بھدی ہو؟ کیا تم چاچی نواب جتنی موٹی ہو؟ موٹی تو چچی نواب ہے، وہ مجھے دلاسا دیتے ہوئے بولے۔ چچی نواب گاؤں کی نائن تھی، وہ سارا گاؤں نہیں، چچی ہی بولتا تھا۔ فیروز بھائی کی باتیں سن کر میرے دل چاہا کہ کاش میری منگنی ایاز کی بجائے ان سے ہوتی، جن کو نہ تو میرا پڑھنا ناپسند تھا اور نہ ہی موٹاپا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب ایاز نہ صرف میرا منگیتر تھا بلکہ میں اس سے محبت بھی کرتی تھی۔ میں فیروز بھائی کو وہیں چھوڑ کر باہر عورتوں میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی عذرا اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں باہر آئی۔ اس نے گھونگھٹ میں چہرہ چھپا رکھا تھا، جبکہ ہماری طرف سے مہندی کے ساتھ آنے والا دوپٹہ لڑکیوں نے لمبا کر کے اس کے سر پر پھیلا رکھا تھا۔ مہندی کی رسم ادا ہوتے ہی وہ اس کو اسی طرح منہ دکھائے بغیر اندر لے گئی۔ بارات والے دن میں نے لباس پہنا تھا، اچھی طرح سے میک اپ کیا تھا اور ایاز کی پرواہ کیے بغیر بھائی کی خوشی میں ہنس ہنس کر سب سے ملتی رہی۔ مگر جب نیلی اور ایاز کا ایک ساتھ دیکھتی تو دل جلنے لگتا تھا، مگر کچھ کہنے کے بجائے میں ضبط کرنے کی کوشش کرتی۔ بارات گئی اور پھر عذرا دلہن بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ اماں ابا سب سے زیادہ خوش تھے۔ ایک ہی تو بیٹا تھا جس کی خوشی دیکھنے کے لیے انہیں بہت تمنا تھی، وہ آج تمنا پوری ہو گئی تھی۔ میں خود بھی بہت خوش تھی۔ بھائی جان کے آنے تک میں عذرا کے پاس ہی رہی اور اس کو خوب تنگ کیا۔ پھر بھائی جان کے آنے پر میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ولیمے والے روز میں نے سب سے پہلے عذرا کو تیار کیا، پھر خود بھی تیار ہو کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ باہر اس لیے نہیں آئی تھی کہ ایاز اور نیلی کو دیکھ کر پھر میرا دل خراب ہوتا۔ عورتیں اندر آ کر دلہن کو دیکھنے لگیں، پھر باہر جانے کے بجائے وہیں بیٹھ گئی۔ لیکن جب کھانا لگنے کی اطلاع ملی تو سب باہر دوڑے اور اماں نے چچی کے ساتھ اندر آتے ہوئے کہا، تو یہیں بیٹھی ہے، جا دیکھ سب کو کھانا ٹھیک ٹھاک مل رہا ہے۔ میں دوپٹہ سنبھالتی باہر آ گئی، جہاں مردوں کے بعد اب ساری عورتیں کھانا کھا رہی تھیں۔ شامیانے کے داخلی دروازے پر فیروز اور قدیر کھڑے تھے، جبکہ دوسرے لڑکے ڈولی بھر کر عورتوں کے بیچ گھوم رہے تھے کہ اگر کسی کو سالن کی ضرورت ہو تو وہ دے سکیں۔ مجھے دیکھ کر قدیر مسکرایا تو فیروز بھائی نے کہا، کیا بات ہے عائشہ، آج نظر ہی نہیں آئی، بہت مصروف تھی کیا؟ اندر تھی دلہن کے پاس۔ میں نے بھی مسکرا کر کہا، مطلب آج تو بھابھی کی خوب خدمت ہو رہی ہوگی۔ قدیر نے مسکرا کر کہا، جی وہ میری بہت پیاری بھابھی ہیں، مگر جب آپ کی شادی ہوگی تب بھی میں اس طرح سے خوشی مناؤں گی اور بھابھی کی خدمت بھی کروں گی۔ میری شادی تو بھول جاؤ۔ قدیر کی آنکھوں کی اداسی گہری ہوگی۔ کیوں بھول جاؤں بھلا؟
میں نے جلدی سے کہا، آپ کی شادی ہو گئی اور فیروز بھائی کی بھی، تب میں بہت اچھے اچھے کپڑے بنواؤں گی۔ میں نے ایسے مسکرا کر کہا کہ اس وقت میرے ذہن سے ایاز بالکل نکل چکا تھا۔ میری شادی کا خیال بھی دل سے نکال دو۔ فیروز بھائی نے بھی قدیر کے لہجے میں کہا۔ کیوں بھلا؟ میں نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا تو قدیر پلٹتے ہوئے بولا، ارے بھائی ہمارے ہاتھ میں شادی کی لکیریں ہی نہیں ہیں تو پھر شادی کیسے ہوگی؟ کیوں؟ قدیر اور فیروز بھائی نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ کیسے نہیں ہے؟ میں نے فیروز بھائی کا ہاتھ پکڑا تو ہاتھ کی بجائے سامنے نظر اٹھ گئی اور میرا دل جل اٹھا۔ ایاز نیلی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ میری آنکھیں بھیگنے لگی تو میں نے فیروز بھائی کے ہاتھ پر نظر جما کر کہا، فیروز بھائی آپ کی شادی؟ اتنا کہہ کر میں نے پھر سامنے دیکھا، وہ اب بھی نیلی کی طرف متوجہ تھا۔ اسے تو لوگوں کی بھی پرواہ نہ تھی، جہاں نیلی نظر آتی خود بھی وہیں چپک جاتا۔ اب بتا بھی چکو، فیروز بھائی نے کہا۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، پھر ایاز کو۔ میری آنکھوں میں نمی دیکھ کر فیروز بھائی نے سامنے دیکھا اور قدیر بھی ایاز کو دیکھنے لگا، جبکہ میں آنسو ضبط کرنے لگی، ورنہ جی تو اب چیخ چیخ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ ایاز، قدیر نے اسے آواز دی اور وہ نیلی کو چھوڑ کر ہماری طرف چلا آیا، پھر بڑی بے نیازی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میری طرف دیکھنا بھی اس نے گوارا نہ کیا تھا۔ میں بھاگ کر اندر آ گئی، تاہم آتے آتے میں نے دیکھا فیروز بھائی کچھ کہہ رہے تھے۔ آخر تم اپنی حرکتوں سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہی جو وہ سمجھ رہی ہے، ایاز نے ہنس کر کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ قدیر نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے بہن کہا تھا اور اب ایاز سے میرا بھائی بن کر پوچھ رہا تھا۔ یار بچے نہ بنو، وہ میری پہلی اور آخری محبت اور منگیتر ہے، مگر غیر ذمہ دار ہے، پڑھائی کا شوق نہیں، جبکہ کھانے کا شوق حد سے بڑھا ہوا ہے، اور سونا اس کی ہابی ہے۔ اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں آتا اور نہ ہی وہ میری کوئی بات سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، ہر بات میں لاپرواہی، حد ہوتی ہے ضبط کرنے کی بھی کوئی۔ پھر تم چاہتے کیا ہو؟ فیروز نے ناگواری سے پوچھا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ دیکھو یار، میں نے اس کو سمجھا کر دیکھ لیا ہے اور ڈانٹ کر بھی، مگر وزن کم ہونے کی بجائے بڑھا ہے اور اسکول جانا فی الحال ختم ہو چکا ہے۔ آخری طریقہ یہی تھا، اس میں مجھے کامیابی بھی ہوئی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں وہ مجھے نیلی کے ساتھ دیکھ کر کتنی افسردہ ہو جاتی ہے۔ اب پڑھائی بھی ہوگی اور وزن بھی کم ہوگا۔ وزن بے شک نہ بھی کم ہو، میں برداشت کر لوں گا، مگر پڑھائی بہت ضروری ہے۔ پڑھائی اگر بہت ضروری ہے تمہارے لیے تو سیدھی طرح سے شادی کر کے خود تیاری کروا دو، قدیر نے مشورہ دیا۔ اچھا مشورہ ہے، اس بات پر سوچا جا سکتا ہے، ایاز نے مسکرا کر کہا تو فیروز وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ قدیر کہہ رہا تھا، دیکھو وہ بہت پریشان ہے، ایسا نہ ہو کچھ غلط سلط کر ڈالے، اس کو منا لو اور صاف بتا دو، عائشہ بہت حساس ہے، تمہاری طرح۔ ایاز نے ہنس کر کہا، ہاں میری طرح۔ قدیر بھی ہنسنے لگا۔ شام کو دلہن کے رخصت ہوتے ہی تمام قریب والے مہمان چلے گئے۔ اب گھر میں صرف ماموں اور ابا کے دور دراز کے رشتے دار تھے۔ میں سب کو کشور کے حوالے کر کے، بستر نوری کے حوالے کر کے وہ لگا دے گی۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور تھکن کی وجہ سے لباس تبدیل کیے بغیر ہی بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ شادی کے ہنگاموں کی خوشی تو ہوتی ہے، مگر تھکن بھی ہو جاتی ہے، خاص کر اگر کوئی دل جلانے والا بھی موجود ہو تو یہ تھکن مزید بڑھ جاتی ہے۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ مسرت نے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اب کیا قیامت آ گئی ہے؟ میں نے غصے سے آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایاز بھائی چائے مانگ رہے ہیں، مسرت نے بتایا۔ تو پاگل کشور سے جا کر کہو، مجھے جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ ایاز بھائی کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر لاؤ۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی۔ جی، انہوں نے کہا ہے آج وہ آپ کے ہاتھ کی چائے پئیں گے۔ مسرت نے شرارت سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا تو میں غصے میں آ گئی۔ اچھا، چائے میری ہاتھ کی پیے گا اور باتیں نیلی سے کرے گا، محبت نیلی سے کرے گا، شادی نیلی سے کرے گا، وہ سمارٹ ہے، پڑھی لکھی ہے۔ میں اچانک ہی تلخ ہو گئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ مسرت نے حیران ہو کر مجھے دیکھا۔ وہ کچھ بھی نہیں، جاری ہے ابھی۔